بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 88 پیج 88، اور دوسرا ویلاگ ہے اور ہمارا ہیڈنگ ہے کہ شراب کی حرمت۔ ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، شراب کی حرمت۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ 88 آج کا دوسرا ویلاگ ہے۔ ان اللہ ورسولہ حرم بی الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، خدا اور اس کے رسول نے شراب، مردہ، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ غور کرو، شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ عمل میں آئی۔ بائیں ہمہ ابھی تک یہ نہیں متعین ہوا کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے۔ محدثین اور ارباب روایات اس امر میں نہایت مختلف آراء ہیں۔ صحیح بخاری، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اواخر سورت بقرہ کے نزول کے بعد جس میں حرمت ربوہ کا حکم ہے، یہ اعلان فرمایا۔ یہ آیتیں سن 8 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر فتح باری کتاب التفسیر المائدہ میں لکھتے ہیں، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت فتح مکہ کے زمانے یعنی سن 8 ہجری میں ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد نے عبد الرحمن بن وحلہ کی سند سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ شراب کا بیچنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست تھے جو ثقیف یا دوس کی قبیلہ، دوس ایک قبیلہ کا نام ہے، دوس کے قبیلہ سے تھے۔ وہ حضور اکرم سے فتح مکہ میں ملے اور ایک مشک شراب تحفہ میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا، تم کو معلوم نہیں کہ خدا نے شراب کو حرام کر دیا ہے؟ ہماری رائے میں حافظ ابن حجر کا خیال اور ان کا استدلال صحیح نہیں۔ اس روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ان صاحب کو شراب کی حرمت کا حال فتح مکہ تک نہیں معلوم تھا۔ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی؟ بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے رہنے والوں کو بہت دیر کے بعد ہوئی۔ مصنف کا یہ قیاس بالکل درست ہے۔ جن صاحب کا یہ واقعہ ہے وہ قبیلہ ثقیف یا دوس سے تھے۔ ثقیف کا قبیلہ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوا، اور دوس گو بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن وہ مدینہ سے بہت دور آباد تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے محدثین نے توجہ نہیں کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم متن میں پہلے لکھ آئے ہیں کہ شراب کا پینا گو سن 4 ہجری میں حرام ہو چکا تھا، لیکن شراب کی تجارت بند نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ صاحب بھی مہ فروش تھے۔ شراب کی خرید و فروخت ممانعت ربا کی حرمت کے ساتھ عمل میں آئی، اور ربا کی حرمت سب سے آخر نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں شراب نوشی کی ممانعت مدینہ میں اسی وقت کر دی گئی، لیکن اس کا عام اعلان آپ نے فتح مکہ میں کیا۔ اس کے خود بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی، لیکن یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ شراب جیسی ناپاک چیز سن 8 ہجری تک حلال رہتی اور حضور اکرم کی وفات سے صرف 2 برس پہلے حرام ہوتی۔ حقیقت میں شراب ہجرت کے 3 یا 4 برس حرام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے سود خوری کی حرمت، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔